السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آٹے اور چینی کے بحران اور سکیم کے بعد اور انرجی کے 6 ٹریلین کے سکیم کے بعد ایک اور بہت بڑا سکیم اور ایک بہت بڑی سازش جو پاکستان کے خلاف اور پاکستانی عوام کے خلاف اور اس دھرتی کے خلاف کی جا رہی ہے، جو پٹرول کی قلت کی صورت میں ہے۔ بظاہر تو یہ ایک پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ایک چھوٹا سا ایشو ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس کی ویڈیو میں وہ امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، وہ انسائیڈ کہانی آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کے پیچھے اصل میں مافیا ہے کون۔ یعنی حکومت پاکستان کو ابھی جب پیٹرولیم کی مصنوعات پوری دنیا میں سستی ہوئی تو اس پہ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ حکومت اس سستے آئل کو ذخیرہ کر کے آنے والے وقت میں جب آئل پھر سے اس کی پرائسز بڑھیں گی تو ایک طرح سے پاکستان اس پہ بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکے گا، پاکستان بچت کر سکے گا اور پاکستان کے بلینز ڈالر اس پہ سیو کیے جا سکتے تھے، اور پاکستان کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ اس کی باقاعدہ اپروول دے چکی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزارت پیٹرولیم میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ایک ایسے وقت میں جب حکومت پاکستان پرائسز جب گری ہوئی تھیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے سستا آئل بہت زیادہ مقدار میں ذخیرہ کرنے جا رہی تھی اور اس حوالے سے انسٹرکشنز بھی جاری کر دی گئی تھی، تو کیا ہوا اچانک؟ کیا وجہ بنی؟ وہ کمپنیاں جو پاکستان کی 4-5 بڑی آئل کمپنیز ہیں جو بلین ڈالرز ہیں یہاں سے مارکیٹ سے کما کے بیرون ملک اپنے ہیڈ آفیسز کو بھیج رہی ہیں، وہ ساری کی ساری کمپنیاں اچانک ناراض کیسے ہو گئی؟ وہ اکٹھی کیسے ہو گئی؟ ان کے پیچھے مافیا کون ہے؟ تو چلو اب اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ارباب اقتدار اور عمران خان اور دیگر پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ اس پہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو اس پہ فوکس کر لیں اور ایسے مافیا کو پکڑ کر اس کو باہر لائے، اور ادارے سے تو فارغ کریں ہی لیکن ان کو بے نقاب کر کے پوری قوم کے سامنے بھی لانا چاہیے۔ میری جو معلومات ہے، جو میں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں مختلف امپورٹنٹ لوگوں سے بات کی ہے اور میرے ذرائع نے دعوے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس میں وزارت پیٹرولیم کی ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہے۔ ندیم بابر کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ندیم بابر یہ وہی ہے جو وزارت پیٹرولیم کا چارج سنبھالے ہوئے ہے، یہ وہی شخص ہے مبینہ طور پہ جو انرجی سکیم کے اندر ایک بہت بڑا کریکٹر ہے، اور انرجی سکیم کے نتیجے میں موصوف آج کل زیر عطاب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ابھی تک ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ 200-250 صفحات کی ایک خوفناک رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش ہوئی۔ پاکستان کے ادارے اس بارے میں تمام تر چیزوں کے حوالے سے آن بورڈ ہے اور جانتے ہیں کہ ندیم بابر صاحب کا اس میں رول کیا ہے، خسرو بختیار کا رول کیا ہے، اس میں رزاق داؤد کا رول کیا ہے، اور آئی پی پیز کے حوالے سے کتنی بڑی سازش اس ملک کے خلاف ہو رہی تھی۔ وہ الگ سے ایک معاملہ چل رہا ہے اور وہ ابھی تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا، اور اس میں ندیم بابر صاحب، رزاق داؤد صاحب اور باقی جو کریکٹر ہیں جو آئی پی پیز کے کرتے دھرتے ہیں، جو پاکستان کے معاشی سسٹم کو قابو کرنا چاہ رہے تھے، جو پاکستان کے انرجی کے پورے سیکٹر کو قابو کرنا چاہ رہے تھے اور پاکستان کو ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ ایک پائی کا محتاج بنانا چاہ رہے تھے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی تھی۔ وہ تو بھلا ہو کچھ لوگوں کا جو اس دھرتی کے لیے، اس مٹی کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا ایک نوجوان کا بڑا رول ہے جس نے ہزارہا گھنٹے اس کیمپ کو پکڑنے کے لیے کام کیا۔ خیر وہ الگ سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ آئی پی پیز اس پہ کس قدر گھٹنے ٹیک چکی ہیں اور ادارے اس پہ کس حد تک فوکس کر چکے ہیں اور اس پہ پوری طرح سے گریپ کر چکے ہیں، اور کون کون لوگ اس پہ ابھی زیر تاب آنے والے ہیں، کون کون لوگ ہیں جو ای سی ایل کے اندر جانے والے ہیں، کون کون لوگ ہیں جن کے پاسپورٹ ضبط ہونے والے ہیں۔ وہ کہانی الگ سے سامنے آئے گی، لیکن آج چونکہ میرا موضوع ہے
کہ یہ جو آئل کی قلت مصنوعی پیدا کر دی گئی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ لوگ اس کے پیچھے عرض کر دیتے ہیں، کہانی یہ ہے کہ پاکستان کی جو 4-5 جو بڑی کمپنیز ہیں آئل کی، ان تمام کی تمام کمپنیز نے اس کے اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. سب کے سب لوگوں نے اس پہ ایک اتحاد بنا کر ایک اکٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستانی عوام کو جو ریلیف ہے وہ نیچے ٹرانسفر نہیں ہونے دینا. پی ایس او ایک واحد کمپنی ہے جو پاکستانی بیسڈ ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل، وہ اب سپلائی جاری رکھے ہوئے ہے. باقی تمام کمپنیز نے مصنوعی قلت پیدا کر دی ہے پوری مارکیٹ کے اندر. آئل بلیک میں فروخت ہو رہا ہے اور مہنگا فروخت ہو رہا ہے، یعنی سستا آئل یا سستی کوئی پروڈکٹ بھی عوام کو جاتی ہے تو اس مافیا کو اتنی بری لگتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے اور پیٹ میں ان کو مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ مافیا ہے جس کو پتہ چل جائے کہ عوام کو یا کسی شخص کو ان کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ ہائی لیول کی اس پہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، پتہ کریں کہ ساڑھے کروں قسم فائدہ کیوں ہو گیا. یہ وہ ذہنی بیمار لوگ ہیں. تو اس پہ بھی ایسے ہی ہوا کہ اب آپ کے پاس پنجاب کے پاس 4 دن کا ذخیرہ رہ گیا ہے، سندھ کے پاس 3 دن کا ذخیرہ رہ گیا ہے، اور پیٹرول پمپس کے اوپر ہائی اوکٹین ایویشن جو فیول ہے وہ دیا جا رہا ہے، وہ بھی مہنگے داموں دیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تمام انگلیاں اٹھ رہی ہیں ندیم بابر کی طرف، اور ندیم بابر کا وہاں پہ ایک پورا گینگ ہے. وہ تمام لوگ جو براہ راست ٹوٹل ہے، شیل ہے، پارکو ہے، یہ تمام جو کمپنیز ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور یہ تمام کی تمام کمپنیز جن کے کنیکشن ملک سے باہر ہیں، وہاں سے ان کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو کسی چیز میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دینا، ان کی خود انحصاری کی طرف نہیں جانے دینا. اور پیٹرولیم جو کہ بہت بڑا ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے بغیر کوئی ملک چل نہیں سکتا، جس کے بغیر آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا. تو انرجی اسکیم کے بعد ایک طرح سے پورے سسٹم کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی اسٹیٹ کو اب آئل کے نام پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور اس پہ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ ہوش کے ناخن لیں. پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ انٹروین کرے، پاکستان کی سلامتی کے ادارے اس پہ انٹروین کریں فوری طور پہ، اور اس کو پروب کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اس پہ کون سا مافیا کام کر رہا ہے. اس کو ایزی مت لیں، بجائے اس کے کہ آپ بہت سا پٹرول جمع کر کے عوام کو ریلیف دیتے، اپنے خزانے کو ریلیف دیتے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ اور آج جو صورتحال چل رہی ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر دیا ہے اس مافیا نے کہ آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں. انرجی کے اندر بھی، چینی کے اندر بھی، مہنگائی کے اندر بھی، چیزیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی، چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے بھی. یہ ڈرامہ، اس سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ پاکستان کی ریاست چند افراد کے ہاتھوں کب تک بلیک میل ہوتی رہے گی؟ کیا یہ لوگ اتنے ضروری ہو گئے ہیں اس سسٹم کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ ان مافیاز کے بغیر یہ وزارتیں نہیں چل سکتی؟ کیا کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا کہ جس کا سب کچھ سرزمین کے ساتھ جڑا ہو، جو واقعی سن آف دا سائل ہو، جو واقعی اس ملک اور قوم کے لیے سوچتا ہو، جو واقعی ان ساری سازشوں کو ناکام کر سکے؟ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے یہ سوالات ہیں، یہ عام آدمی کے سوالات ہیں جو عام آدمی پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہی. تو میں آج کے اس ویلاگ کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ پاکستان کے جو بڑی مشکل سے ابھی دوبارہ سے معیشت کا پہیہ چلنے لگا تھا، اس کو دوبارہ روکنے کی ایک سازش ہے. جیسے انرجی کے اسکیم کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، اسی طرح یہ آئل کی پرائسز اور آئل کی قلت پیدا کر کے دوبارہ سے اسی طرح کا ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح کی ایک سازش کی جا رہی ہے. یہ جتنی بیرونی کمپنیز ہیں آئل کی، ان سب کو بلوا کے ان سے بات کرنی چاہیے، اور بات اسی طرح کرنی چاہیے جیسے ریاستیں بات کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ میں. بلیک میل ہونے کا ٹرینڈ اور اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. عمران خان صاحب، آپ سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے. جس طرح آپ نے 22 سال تک اس نیریٹو
کو ڈیولپ کیا اور کرپشن کے خلاف بات کی اور کرپشن کے خلاف آپ ڈٹے رہے، آج آپ ان چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں سے اس طرح آپ بلیک میل ہوں گے، تو اس سے صرف آپ بلیک میل نہیں ہوں گے، پوری قوم بلیک میل ہوگی، 22 کروڑ عوام بلیک میل ہوں گے، اور یہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے جو پرائسز کا وہ نیچے تک نہیں جا سکے گا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب لیڈرز فیصلے کرتے ہیں اور لیڈر کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ صدیوں تک ان فیصلوں کے اثرات رہتے ہیں اور قوموں کی آنے والی زندگیوں میں، آنے والی نسلوں کے اوپر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو یہ میں آج انکشاف کر رہا ہوں، یہ انسائیڈ سٹوری ناظرین آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، اس میں عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے اور بہت سارا مافیا اس پہ پیسہ بنا رہا ہے، اور یہ سازش بیرون ملک اس کے تانے بانے اس کے ملتے ہیں، منسٹری کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کو پکڑنا چاہیے، اداروں کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور ان کی مکروہ شکلیں عوام کے سامنے لانی چاہیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو عوام کے انٹرسٹ کی بنیاد پہ، اس ملک کے انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ دھندا کر رہے ہیں اور یہ تمام کا تمام عوام کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس کے اوپر سازش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذوالفقار کو اجازت دیجیے، کل نئے کسی امپورٹنٹ موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔